بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور مقرب پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پیارے بندوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ بت پرست تھے اور اس وقت اور اس دور میں بت پرستی عام تھی، لہٰذا انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ پیارے دوستو، اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے، مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرشاد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے اور قوم کے لوگ میلہ میں چلے گئے۔ پھر جو میلہ میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کلہاڑی لے کر بت خانہ میں چلے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازہ کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبہ سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا۔ سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانہ سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس لوٹ کر بت پوجنے اور پرشاد کھانے کے لیے بت خانہ میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بلا کہتے سنا ہے۔ قوم نے کہا، اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے انہیں توڑا؟ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پوجتے ہو۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ حق سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا اور کہا، اے لوگو، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ضرور کرو۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا لاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوبن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے، ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر ارحم الراحمین کا فرمان اسی آگ کے لیے صادر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن نے اپنے فاتحانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ناکام بنا دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق چیخیں مار مار کر بارگاہ خدا بندی میں عرض کرنے لگی، خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو اجازت دے اور ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم میرا خلیل ہے اور میں ان کا معبود ہوں،
تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد نہ مانگے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان فرشتوں سے فرمایا مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ وہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ اللہ تعالی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سرخرو کر دیا اور ان بت پرستوں اور نمرود اور اس کی قوم کو نامراد اور ذلیل و رسوا کیا۔